اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین المتقین ولعنۃ اللہ علی جمیع اعداء اللہ۔ محترم ناظرین کرام، موجودہ صورتحال جو ملک کے طول و عرض اور شہر کراچی کے اندر واقع ہوئی ہے، جس میں مختلف ملی و مذہبی تنظیموں کی جانب سے ناموس صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے معنون اجتماعات اور احتجاجی ریلیوں کو منعقد کیا گیا۔ اگرچہ یہ برادران اہل سنت کی جانب سے ایک اچھا اقدام، ایک اچھی روش، ایک اچھا سلسلہ تھا کہ وہ مقدسات کی بے حرمتی پر سامنے آئے، مگر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ مقدسات کی بے حرمتی پر جب ایک طرف سے سامنے آئے تو دوسری طرف جب ناسبیت کی رد کی باری آئی، جب غالیت کی رد کی باری آئی، تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف غلو کو رد کیا ہو، گستاخی کو رد کیا ہو اور ناسبیت کو رد نہ کیا ہو۔ ناسبیت کے معاملے میں عموماً ابھی بھی خاموشی موجود ہے۔ یہ ایک تشویشناک امر ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ ریلیاں اتحاد امت کے لیے ہوتی اور تسنن میں موجود ناسبیوں اور تشیع میں موجود غالیوں کی رد کے لیے ہوتی تو یقیناً ہم اپنے ان برادران اہل سنت، علماء اہل سنت کے شانہ بشانہ ہوتے، مگر جو واقعہ پیش آیا، جو دیکھا گیا، وہ کچھ اور ہے کہ فقط شیعہ مخالف ریلیاں تھیں اور اس میں معتدل اور اتحاد امت کے داعی، شیعہ مومنین، علماء، وہ بھی اس کی زد میں آئے اور شیعہ مقدسات، شیعہ مراکز کے اوپر بھی بے حرمتی کی گئی، پتھراؤ کیا گیا۔ یہ چیز انتشار کی طرف لے کر جائے گی ملک کو اگر ان ریلیوں کو منعقد کرنے والے علماء اتحاد امت کے لیے کرتے، رد غالیت اور رد ناسبیت کے لیے کرتے اور معتدل و درست صحیح العقیدہ شیعہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر کرتے یا ان کی حمایت کرتے، تو یقیناً یہ ملک کے اندرونی استحکام کے لیے اور باقی معاملات کے لیے بڑی معاون ثابت ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمیں جو معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے، ہمیں جو چیز سامنے پیش آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ فقط تشیع کے خلاف ایک اقدام نظر آتا ہے، جس طرح سے نائجیریا میں کیا جا رہا ہے، جس طرح سے بحرین میں اور یمن میں کیا جا رہا ہے، اور بہرحال وہ نائجیریا ہے، وہ بحرین ہے، وہ یمن ہے۔ اگرچہ وہ قابل فخر ملت ہیں، انہوں نے مقاومت دکھائی ہے، لیکن پاکستان میں یہ جن بھی بیرونی عناصر، خصوصاً واضح معلوم ہے سب کو آل سعود اور ان کے ناجائز آقاؤں کے کہنے پر جو عمل انجام پا رہا ہے، یہ عمل کرنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان میں شیعہ غیر مستحکم ہوئے، اگر غالی تو شیعہ ہے نہیں، ہم واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ غالی شیعہ نہیں ہے اور ناسبی سنی نہیں ہے، لیکن اگر جو شیعہ ہیں، شیعہ اثنا عشری مسلمان، اگر ان کو غیر مستحکم کیا گیا تو جو نتیجہ نکلے گا وہ بہت خطرناک ہوگا۔ شیعہ معتدل، شیعہ اثنا عشری مسلمانوں کو غیر مستحکم کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود سنی مسلمان غیر مستحکم ہو جائیں گی، کیونکہ جو آج شیعہ کے خلاف پس پردہ ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں، وہ کل سنی کے خلاف بھی استعمال ہوں گے، کیونکہ وہ ان کا مقصد تسنن کی حمایت نہیں ہے، تسنن کی تعریف نہیں ہے، تسنن کو مستحکم کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک ایسے اندرونی خلفشار میں، ایک ایسی جنگ میں مبتلا کرنا ہے جو جنگ ناقابل قبول ہے، جو جنگ آج شیعہ کو غیر مستحکم کرے گی تو کل سنی کو غیر مستحکم کرے گی اور نتیجے میں مملکت پاکستان غیر مستحکم ہوگی۔ یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ شیعہ کافر کا نعرہ لگانے سے شاید بہت سارے لوگوں کی کوئی بھڑاس نکلتی ہو،
وہ آپ نکال لو. اگر آپ یہ نعرہ لگانے سے آپ کی کوئی فرسٹریشن دور ہوتی ہے جن کی ہوتی ہے وہ ضرور لگا لیں, ٹھیک ہے, ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ذہنی سکون ملتا ہے شیعہ کافر کا نعرہ لگانے سے تو یقیناً ہم چونکہ اہل سنت کو ابھی بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے, تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے, اگر ہمیں کافر کہنے سے آپ کے اندر سکون وارد ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن آپ اس سکون کو حاصل کرنے کے بعد دشمن کے جھنڈے پر مت چلیں. آپ غالیت اور ناسبیت دونوں کی رد میں آئیں. شیعہ علماء آئیں, سنی علماء آئیں, شیعہ غالیوں کے خلاف کھڑے ہوں, منافقین کے خلاف کھڑے ہوں, ان کے خلاف کھڑے ہوں جو دشمن کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں, اور سنی بھی ان ناسبیوں کے خلاف کھڑے ہوں جو دشمن کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں. کیونکہ اکیلے شیعہ یا اکیلے سنی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان اور اسلام کا امت کا مسئلہ ہے, اور یہاں ضروری ہے کہ درست العقیدہ سنی مسلمان اور صحیح العقیدہ شیعہ مسلمان آپس میں ہم قدم ہوں, کیونکہ اگر یہ ہم قدم ہوں گے تو یہ آگے بڑھ کر دشمن کی سازش کو ناکام بنا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا, اگر اہل سنت علماء دباؤ میں آ گئے, عوام کے دباؤ میں, تکفیریوں کے دباؤ میں, دہشت گرد تنظیموں کے لیڈروں کے دباؤ میں آ گئے, یا ان کے جذباتی بیانات کے دباؤ میں آ گئے, یا ان کی دھمکیوں کے دباؤ میں آ گئے, جیسا ہوا بھی کہ تقی عثمانی صاحب نے ایک بہت معتدل, بہت شاندار خطبہ محرم کے آغاز میں خطبہ جمعہ دیا, اور اس میں انہوں نے اتحاد امت پر بات کی, لیکن فوراً ان کے خطبہ جمعہ کے بعد گفتگو سے ایک بیان سامنے آیا دہشت گرد تنظیم کے لیڈر کی طرف سے کہ اگر آپ شیعہ کو کافر نہیں سمجھتے تو پھر آپ بھی ہماری نظر میں کافر ہیں. انہوں نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے بیان دینا پڑا کہ نہیں, میرا نظریہ بھی شیعہ کے بارے میں وہی ہے جو جمہور باقی علماء کا ہے, اور انہوں نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی. یہاں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ دباؤ کے اندر آئے. یہاں اگر علماء دباؤ کے اندر آ گئے, علماء اہل سنت یا علماء اہل تشیع, کسی طرح کے بھی دباؤ کے اندر, ہمدردی کی وجہ سے دباؤ ہو, اپنی ساکھ بچانے کے لیے دباؤ ہو, اپنا نام بچانے کے لیے, اپنے مدرسہ, اپنی ریپو بچانے کے لیے دباؤ ہو, کسی بھی دباؤ کے اندر اگر آپ آ گئے اور آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئے, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, نادانی سے یا عمدن, تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ فقط چند لاشیں گریں گی, فقط چند. اس وقت جو اسٹریٹجی دشمن بنا رہا ہے وہ نہ شیعہ اس میں محفوظ رہے گا, نہ سنی محفوظ رہے گا, نہ ایک طرف سے کوئی محفوظ رہے گا نہ دوسری طرف سے, اور پھر یہاں صرف اور صرف لاشوں کے انبار لگیں گے. یہاں پر ایک ایسی اندرونی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس کو روکنا کسی ادارے, کسی فوج کے بس کی بات نہیں رہے گی. نتیجے میں یہ ملک غیر مستحکم ہوگا, یہ قوم غیر مستحکم ہوگی, ملت پاکستان. اگر یہ اس چارلی ابڈو کے خلاف نکالتے سنی شیعہ مل کر یہی ریلیاں, اگر یہ غالیوں اور نصیریوں اور ناسبیوں کی رد میں نکالتے اور مل کر نکالتے, تو ان ریلیوں سے اسلام دشمن خوفزدہ ہوتے. لیکن ان ریلیوں سے اب کیا ہے, اسلام دشمن خوش ہیں, اور آپس میں شیعہ سنی تمام پلیٹ فارمز پر, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, پرسنل کانٹیکٹس, معاشرتی میدانوں کے اندر دست و گریبان ہیں. یہاں دونوں طبقات کے علماء کو فوراً کردار ادا کرنا چاہیے, تاکہ عوام نادانی اور بے بصیرتی میں, خصوصاً نوجوان نسل جو ویسی جوشیلی ہے, جن کے اندر گرم خون ہوتا ہے, وہ کوئی مزید نادانی کا کام انجام نہ دے. کیونکہ ادھر رسول اللہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, اور دشمن یہ دیکھنا چاہ رہا ہے اس وقت کہ رسول اللہ کی گستاخی کب کی جا سکتی ہے. انہوں نے یہ ایک ٹیسٹ تجربہ تھا ان کا کہ رسول اللہ کی گستاخی کی جائے اور شیعہ سنی کو آپس میں لڑا دیا جائے, تو یہ رسول کی حرمت کو سائیڈ پہ ڈال دیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جاتے ہیں. اور وہ اس ہتھیار سے فائدہ اٹھائے گا
مستقبل میں رسول اللہ کی اعانت کے لیے ہے، اور وہ مسلمان جو آج تک تمام تر مسلکی اور گروہی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رسول اللہ کی حرمت کے دفاع میں متحد تھے رہے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے جب بھی جس سال بھی کسی گستاخ نے کوشش کی نظر آیا، اب دشمن نے یہ ایک مظاہرہ دیکھ لیا ہے کہ نہیں، ان کو اپنے مسلکی مقدسات رسول اللہ کی حرمت سے زیادہ عزیز ہو گئے ہیں۔ اس لیے یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ سازش، اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کسی معاملے میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کون ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آخر الٹیمیٹ ریزلٹ ہے وہ کس کے حق میں بیٹھ رہا ہے۔ یہ الٹیمیٹ ریزلٹ کس کے حق میں بیٹھے گا؟ نہ سنی کے حق میں بیٹھے گا، نہ شیعہ کے حق میں بیٹھے گا۔ ہمارے علماء نے، ہمارے ولی امر کا واضح طور پر حکم موجود ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن اب کچھ سازشی عناصر آ کر ان شخصیات کو بھی بیچ میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں مقدسات اہل سنت کے، جو خود علماء اہل سنت کی نظر میں مقدسات کا حصہ نہیں ہے، بنو امیہ کے لوگ، جن کے ایمان لانے سے لے کر ان کی پوری زندگی سوالیہ نشان کے نیچے رکھی ہے خود علماء اہل سنت نے۔ ان شخصیات کو بھی عمومی مقدسات میں شامل کرنے کا یہ جو نظریہ ہے، یہ فقط اور فقط انہیں معلوم ہے کہ یہ، کیونکہ اگر شروع میں ماضی میں یہ طبقہ ہوتا جس نے آج یہ سازش کی ہے تو خود یہ اہل سنت کو اہل سنت سے لڑا دیتے، یہ اہل سنت کو اہل سنت سے لڑا دیتے۔ اصحاب اور امہات المومنین کی گستاخی جائز نہیں ہے، لیکن بنو امیہ اموی اور ناصبیوں کے مقدسات میں سے تو ہیں، لیکن اہل سنت کے مقدسات میں بھی شمار نہیں ہوتے۔ آپ بنو امیہ کو اہل سنت کے مقدسات میں شامل کرنے کا مطلب ہی انتشار ہے۔ یہ امت میں جب آئے، جب مسلمان ہوئے، یہ اس زمانے سے 10 ہجری سے انہوں نے انتشار، اسلام لانے سے پہلے باہر سے انتشار ڈال رہے تھے، اور اسلام لانے کے بعد یہ اندر سے انتشار ڈال رہے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے ان کی نسبت، ان کا نام انتشار کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی بھی اتحاد امت کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی پورا ریکارڈ انتشار پر مبنی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ سنی کو سنی سے لڑا دیا جائے گا، کیونکہ علماء اہل سنت میں بہت ساری شخصیات ہیں جو معتدل ہیں، جو پڑھی لکھی ہیں، جو اندھا دھند دباؤ کا شکار نہیں ہوتی۔ یہ رکے گا سلسلہ نہیں، اس لیے ہمیں تھوڑا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور بابصیرت انداز میں آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پہلے مرحلے میں شیعہ تنہا ہوگا معاشرے کے اندر، لیکن دوسرے مرحلے میں ایک ایسا اندرونی خانہ جنگی پھوٹ پڑے گی جو ناقابل قبول ہوگی، جو ناقابل برداشت ہوگی، جو آؤٹ آف کنٹرول ہوگی۔ پھر اس کو کوئی فوج، کوئی ایجنسیاں، کوئی علماء، کوئی اکابرین، کوئی کمیٹیاں، حتی ریاست بھی کنٹرول نہیں کر پائے گی، اور اس صورتحال سے ملک کو بچانا ضروری ہے۔ فی الحال تو یہ علماء کی اپنی جو ہے رویے ہیں ان پر انہیں غور کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر اقدام اٹھانے چاہیے۔ دوسرا، ریاست سے کوئی امید نہ رکھے، کیونکہ ریاست اس وقت فرقہ بازی کروا رہی ہے، سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے ریاستی ادارے خود اس فرقہ بازی میں اور اس فتنے میں ملوث ہیں۔ جیسا کہ علماء ذاکرین کنونشن میں محترم آغائے شیخ محسن نجفی دامت ظلہ العالی نے کہا بھی ہے، اس کے علاوہ استاد محترم بھی فرما چکے ہیں، اور باقی جید علماء بھی کسی نہ کسی انداز میں انہوں نے کہا ہے۔ استاد محترم اور شیخ محسن نجفی حافظ اللہ علیہ حافظ اللہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ آصف علی اور اس قبیل کے جتنے بھی شیطان ہیں، ان سب کو ہم تشیع کے اکابرین نے، ملت تشیع کے اکابرین نے متنازع قرار دیا،
لیکن حکومت نے ان کو چھوٹ دی، حکومت نے ان کو ممبر پہ آنے کے لیے لائسنس دیے، حکومت نے ان کو اجازت نامے دیے، اور پھر ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ ایجنسیز چاہ رہی ہیں، ادارے چاہ رہے ہیں، اور ریاست چاہ رہی ہے، اس سے مراد یہ کہ تینوں میدانوں میں، ایجنسیز میں، اداروں میں، ریاست میں موجود کالی بھیڑیں جو سعودی ریال کھاتی ہیں، وہ چاہ رہے ہیں۔ تو اداروں میں، ایجنسیز میں، اداروں میں اور ریاست میں موجود مخلص لوگ جو کم از کم وطن سے مخلص ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر ان مقامات میں ان سازشوں کو روکیں کہ ریاست کی طاقت، اداروں کی طاقت، ایجنسیز کی طاقت فرقہ بازی میں استعمال نہ ہونے پائے، بلکہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ کیونکہ اگر یہ سرزمین ہے تو ہم ہیں، آپ ہیں، ہم ہیں، لیکن اگر یہ سرزمین ہی نہ رہی تو پھر آپ اور ہم نہیں رہیں گے۔ اس لیے بصیرت کے ساتھ آگے بڑھنے کی بہرحال ضرورت ہے، کیونکہ ابھی ایک ریپلشن آئے گا، ایک ریئیکشن آئے گا ان ریلیز کا۔ تو علماء اہل سنت ابھی سے جن کے تنظیموں کی ریلیز باقی ہیں وہ بھی، اور جن کی ہو چکی ہیں وہ بھی، اپنے آپ کو ناسبیوں کے دباؤ سے نکالیں، اور علماء تشیع اپنے آپ کو غالیوں کے دباؤ سے نکالیں جو ابھی تک ہیں اس دباؤ میں، اور مل کر ایک قدم بڑھائیں، مل کر نکالیں ریلیاں۔ بہت اچھی بات ہے، سنی شیعہ مل کر نکالیں، اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلیز نکالیں، پورا کراچی آ جائے روڈوں پر، لیکن مل کر، کندھے سے کندھا ملا کر، سنی ناسبیت کی رد کریں اور شیعہ غالیت کی رد کریں، غلو کی رد کریں، غلات کی رد کریں، اور رسول اللہ کی حرمت کے دفاع کے لیے میدان میں آئیں۔ کیونکہ اگر ہم لڑتے رہے اور رسول اللہ کی حرمت خدا نہ خواستہ پائمال کی گئی، تو ہر حرمت رسول کی حرمت کی وجہ سے ہے۔ ابو بکر محترم ہے تو رسول کی وجہ سے، عمر کا احترام اگر اہل سنت کرتے ہیں تو رسول کی وجہ سے، علی کا احترام شیعہ کرتے ہیں، سنی کرتے ہیں تو رسول کی وجہ سے، قرآن کا احترام ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے، تمام مقدسات کا احترام ہے، کعبہ کا احترام ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے، جناب فاطمہ کا احترام ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے، ام المومنین خدیجہ کا احترام ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے، ام المومنین عائشہ کا احترام ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے۔ لیکن اگر ہم ان آپس میں ان موضوعات کو لے کر دست و گریبان ہو گئے اور رسول اللہ کی حرمت دشمن نے پائمال کرنے کی کوشش کی اور اس میں خدا نہ خواستہ کامیاب ہو گیا، تو جس حرمت سے سب حرمتیں ہیں، وہ حرمت اگر محفوظ نہ رہ سکی تو کسی کی حرمت محفوظ نہیں رہے گی۔ آج ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر حرمت ہے تو رسول اللہ کی نسبت سے، عزیزان من، آج اس ملک کی عزت و حرمت ہے تو رسول اللہ کی عزت و حرمت کے صدقے میں۔ فقط مذمتی بیانیوں سے بہرحال کچھ نہیں ہوتا، لیکن ریاستی اہلکاروں نے یہی کرنا ہے، لیکن رسول اللہ کی حرمت کا دفاع یہاں ہم سب کے لیے لازم ہے، ہم سب کے لیے واجب ہے، اور ہمیں اس سازش کو جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر عبور کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت ملک ایسی صورتحال میں ہے کہ پل صراط پر ہے جیسے، اور اگر یہ بصیرت سے کراس نہ کیا گیا تو پھر فوراً جو نتائج نکلیں گے وہ ناقابل تلافی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات، اپنی رائے ہماری اس گفتگو کے بارے میں ضرور شیئر کریں گے کمنٹ سیکشن میں، اور مزید اگلے آنے والے دنوں میں اور موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔